السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ سامعین محترم، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے جادوگر کے جادو کو باطل کرنے کے لیے، جادوگر کو بے بس کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت بار کوشش کرتے ہیں کہ جادو ٹوٹ جائے، سحر ٹوٹ جاتا ہے، جو خرابی پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن چند عرصے کے بعد پھر دوبارہ سحر کا لٹایا جانا، جادو کا دوبارہ کیا جانا، یہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے۔ واقعتاً یہ ایک پریشان صورتحال ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ بیمار ہوئے، آپ نے میڈیسن لی، آپ کو پھر آرام آیا، پھر دوبارہ آپ پر حملہ، تو آپ چاہیں گے کہ اندر سے جو جراثیم ہیں بیماری کے وہ سرے سے ختم ہو جائیں، کہ میرے ساتھ بار بار بیماری لگنے والا معاملہ نہ ہو، تو پھر آپ اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جادوگر کے جادو کو باطل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، تھوڑی سی بنیادی باتیں میں دو تین آپ کو پہلے بتا دوں۔ نمبر ایک، جادو بار بار کیوں ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کو بیماری بھی بار بار لگتی ہے نا، جسمانی بیماری، تو جسمانی بیماری کے بار بار لگنے کی جو وجہ ہے اس پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں یا آزمائش کے طور پر بھی۔ تو کثرت سے استغفار کریں، رجوع کریں۔ نمبر دو، کبھی جو جادو کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے معاملات پہ غور نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، فرائض نہیں پورے کرتے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک شخص نے مجھے بتایا میں 1000 دفعہ درود پڑھتا ہوں، اتنی دفعہ فلک ناز پڑھتا ہوں، اتنی دفعہ فلان چیز پڑھتا ہوں، اس کے باوجود جو ہے جی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا نمازوں کی کیا صورتحال ہے؟ تو مجھے تو یہ تھا کہ مطلب اب ایک بندہ درود پڑھ رہا ہے 1000 مرتبہ تو وہ نمازیں پڑھ رہا ہوگا۔ اس نے کہا جی نمازیں تو میری کبھی ایک ہوتی ہیں، کبھی دو اور کبھی کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے درود آپ کو کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ نفل آپ کر رہے ہیں تو فرض آپ کر نہیں رہے، تو آپ کے فرض نہیں ہے تو نفل آپ کو کیا فائدہ دیں گے؟ تو ان چیزوں پہ بھی غور کریں، صلہ رحمی کریں، لوگوں کے ساتھ ناطہ جوڑیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، رزق حلال اختیار کریں، گھر کے اندر سے اللہ کی ناپسندیدگی والی چیزیں نکال دیں۔ تو یہ دو تین باتیں ان کو ذرا سمجھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد اب میں بتاتا ہوں کہ ایسا عمل جس کے ساتھ جادوگر کا جادو ضائع ہو جائے۔ اس عمل کے کرنے سے میں آپ کو 6 لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جن کا سحر ٹوٹا اور جادوگر کو نقصان ہوا۔ لمبی ایک تفصیل ہے، یہاں پہ نہیں بتانا چاہتا کہ کس طرح سے جادوگروں کو نقصان ہوا، جادو کروانے والے کی کیا صورتحال ہوئی۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے ایک ہی چیز میں شفا رکھیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن جن سے فائدہ ہوا میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں۔ بعض دفعہ اس عمل کے کرنے سے جن کو کھلایا گیا جادو ہو ان کو خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ الٹی آئی، اس کے اندر خون، اور ایک خاتون نے بتایا چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ میری عادت نہیں ہے ویڈیوز دکھانا، یعنی کہ کسی پرسن کو سامنے شو کرنا، کیونکہ پرائیویسی ہوتی ہے ہر بندے کی کہ آپ کیوں مطلب کسی کی تصویر دے دیں، چاہے میل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے میری عادت نہیں ایسے وائس میسیج یا یہ چیزیں شیئر کرنا۔ تو بہرحال خون کی الٹیاں بھی اس سے آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح بہت زیادہ موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے جس لڑکی کو یہ مسئلہ ہوا، جس کو خون کی الٹیاں، میں نے اس کو دہرا کے پوچھا کہ اس کے کرنے سے پہلے بھی کبھی تمہیں خون کی الٹیاں آیا کرتی؟ اس نے کہا کبھی بھی ایسے نہیں ہوا، اور جسم بہت ریلیکس فیل ہوتا ہے جب جادو ٹوٹتا ہے، سحر ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا میں پہلے بتا دوں کہ آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوئیے گا کہ اگر خون کی الٹیاں آئیں یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جو اپنے صبح شام کے اذکار ہیں وہ تو آپ کر رہے ہیں، روٹین میں کرتے رہیں، اور نمازیں بھی اپنی جاری رکھیں۔ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، بہتر ہے مغرب یا عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، تو آپ اس وقت اپنے گھر کا جو مین دروازہ ہے اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ اچھا، کچھ گھر ہوتے ہیں جو مین دروازوں کے سامنے اوپن ہوتے ہیں تو نہیں بیٹھ سکتے، تھوڑا سا دور ہو کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ گھر کا جو مین دروازہ ہے اس کے سامنے بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھنا بیٹھ جائیں، چیئر پہ بیٹھنا بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ نا بہت باریکی سے پوچھتے ہیں جی ایسے ہو تو ویسے ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ زمین پہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائیں، جس طرح آپ ایزی ہوں بیٹھ جائیں۔ ایک تسبیح لیں آپ اپنے ہاتھ میں 100 دانے کی، ٹھیک ہے؟
آپ نے تعوذ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہ پڑھنی ہے آیت واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور 3 تسبیحیں اس کی پڑھنے کا انداز جو ہے وہ یہ ہو، آپ تسبیح اس طرح پکڑی آپ نے، ٹھیک ہے، تو آپ آگے کی طرف دانہ گرائیں، ایک دفعہ آپ نے پڑھا واللہ المستعان علی ما تصفون، ایک دانہ آگے کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی اپنی طرف کو نہیں آگے کی طرف گرائیں، پھر آپ پڑھیں واللہ المستعان علی ما تصفون، پھر ایک دانہ آپ آگے کی طرف گرا دیں، اس طرح سے، یہ دیکھیں واللہ المستعان، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے دانہ گرا دیا واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ آپ پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ جو ہم ایک دانہ گرائیں، ایک مرتبہ ہو گیا، یعنی ایک تسبیح ہو گئی، پھر دوسری تسبیح، پھر تیسری تسبیح، تو یہ 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا، یہ 4-5 لائنوں کی دعا ہے، یہ دیکھیں، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس دعا کو 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ واللہ المستعان اللہم انا نجعلک اور یہ والی جو دعا ہے، ان تینوں کا اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو نا تو بہت بہتر بات ہے، آپ سمجھتے جائیں، نیت کرتے جائیں اور پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھیں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا تو 1 مہینے تک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو امید ہے کہ کچھ لوگوں کو 4-5ویں دن، کچھ کو 10ویں-12ویں دن فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ مسلسل 1 مہینے تک یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، یہ عمل جو ہے جاری رکھیں، اگر کسی وجہ سے 1-2 دن کا گیپ آ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر دوبارہ سے شروع کریں، آپ اس سے ہی آگے کنٹینیو کر دیں۔ اچھا، یہ میں بتا رہا تھا کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے نا تو آپ پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ اس تسبیح کو لیں اور اس تسبیح کا جو نا ایسے دیکھیں، یہ والی، یہ انگلی اور یہ 2 انگلیاں ہو گئی، اور یہ انگلی اور یہ، اس طرح سے آپ نے تسبیح کو ان کے اندر دے لینا ہے، ایسے کھولنا ہے، یعنی چوگٹھا سا بن جائے گا، جیسے 4 پائی نہیں ہوتی اس طرح سے، تو ایسے آپ نے تسبیح کو کرنا ہے، یعنی یہ ایسے تسبیح کھلی ہوئی ہے تو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ ایسے کھولنا ہے، اور آپ نے ایسے بولنا ہے کہ اللہ اس گھر میں جو بھی جادو، جنات، شیطانی اثرات ہیں اللہ کے حکم سے یہاں سے نکل جائیں، یہ کہہ کے تو آپ نے اس طرح 3 مرتبہ تسبیح میں پھونک دینا ہے، تو یعنی آپ کا پھونکنا تسبیح کے اندر سے ہو اس طرح سے آپ۔ اچھا، یہ میں بتا دوں، یہ مسنون نہیں ہے، تجربے سے ثابت ہے، دعائیں ساری مسنون ہیں، ٹھیک ہے، شرعی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رخصت ہے جادو کے علاج میں، یعنی دم وغیرہ میں، کہ آپ تجربات کر سکتے ہیں، تو آپ شرعی طریقہ سارا، یعنی دعائیں ساری مسنون ہیں، تو آپ یہ عمل کریں گے 1 مہینے تک، تو یہ جو ہے یہ آپ اس طرح چوگٹھا بنا کے اس کے اوپر سے دم کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے اذکار وغیرہ کریں، اور میں اکثر بتاتا ہوں کہ تہجد کی نماز بہت بہتر ہے، اگر یہ عمل آپ تہجد کے وقت کر لیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، 2 رکعتیں 4 پڑھ کے، تو دعا مانگے نہ بھی کر سکے تو ویسے تہجد میں اٹھ کے ساتھ دعا کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے بعض دفعہ جادوگر جو ہے اس کو آپ کو خواب میں بھی دکھ سکتا ہے، خواب بالکل سچائی کی جو ہے نا، وہ بنیادی طور پہ تو یہ نہیں ہے کہ ضروری سچے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مبشرات میں سے ہوتے ہیں، اپنے مومن بندوں کو کوئی رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، تو جادوگروں کے نقصان کے خواب بھی آنے لگتے ہیں یا اور بھی چیزیں دکھتی ہیں، تو خود سے ویسے کیافے نہیں لگانے کہ ایسے ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، بس آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اور ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اذکار وغیرہ اپنے اور یہ چیزیں کریں، ٹھیک ہے، اور کثرت سے ان دنوں میں جب آپ پڑھائی وغیرہ کر رہے ہوں تو آپ کی زبان پہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ذکر رہے، اور وضو کی حالت میں رہیں، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں یا کوئی چھوٹا درود، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آیت کریمہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 مہینہ، اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینہ کیا فائدہ ہوا لیکن اتنا زیادہ نہیں، تو آپ اس کو 3 ماہ تک بھی بڑھا سکتے ہیں، 3 مہینے تک بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور عام طور پہ لوگ اجازت پوچھتے ہیں، سب کو اجازت ہے، کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تہجد ضرور اختیار کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر۔